لحاظ سے قرآن مجید ہر دور ہر نسل کے لیے ہمارے نبی کا ہمیشہ زندہ رہنے والا معجزہ ہے، جس کے ساتھ ساتھ حضور کے لیے پیش آنے والے معجزات میں سے ایک خبر آپ نے انسانیت، اسلام اور مسلمانوں کی زندگی اور مستقبل کے متعلق یوں بیان فرمائی کہ ایسا زمانہ موعود آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا، چاہے مشرک و کافر اسے پسند نہ کرے، جس پر 2 دن تک گفتگو ہوئی سورہ مبارکہ توبہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کتاب کا موضوع دور غلبہ اسلام ہے، جو کہ عہد امام زمانہ روح اللہ الفدا اور ان کے دنوں میں کوئی فرق نہیں، جس کا ذکر سینکڑوں احادیث نبوی میں بشارت کے عنوان سے آیا۔ تمام مسلمانوں نے اپنی مذہبی اختلافات کے باوجود ان احادیث کو اپنی صححہ میں درج کیا ہے۔ اگر ہم احادیث نبوی کے ساتھ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو بھی ملا دیں تو یہ احادیث 1000 سے زائد ہیں، اگرچہ انہوں نے ہر حدیث کی نسبت سرور کائنات کی طرف نہیں دی ہے، لیکن اس طرف متعدد بار اشارہ فرمایا۔ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اسے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے اور سرور کائنات سے لیا۔ احادیث ظہور کے دور کا خاکہ اور خاص طور سے ظہور کے علاقے اور ظہور کے خاص ایریے کو بتاتی ہیں۔ جو کچھ بتاتی ہیں وہ یہ کہ ظہور کا علاقہ یمن، حجاز، ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور یورپین علاقے ہیں۔ ان احادیث میں بڑے بڑے واقعات و حادثات کا تذکرہ، علاقوں اور اشخاص تک کے نام بھی مفصل ہیں، جیسے عراق پر فوجی حملہ کرنے والے کے سربراہ کا نام کیا تھا؟ امیر المومنین نے خطبے میں فرمایا تھا اس کے نام کا آخری حرف شین ہے، جو حملے کا حکم دے گا اس کے نام کا آخری حرف شین ہے۔ تو کس نے حکم دیا تھا؟ خطبے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے واقعات، یعنی انہوں نے محنت یہ کی ہے۔ جرنیلوں کے نام ہیں، جرنیل جو اس فوج کے جرنیل ہوں گے ان کے نام ہیں، اور ٹینک کے بارے میں جو امیر المومنین نے ٹینک کا جو نقشہ کھینچا وہ عجیب ہے۔ میزائل کے بارے میں جو حضرت نے نقشہ کھینچا۔ خیر، میں اس وقت آج چونکہ میں شروع کر رہا ہوں اپنے موضوع کو، صرف خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ کل رشیا کیا کرے گا؟ ایران کب عراق میں داخل ہوگا؟ یمن میں انقلاب کب آئے گا؟ مصر میں کیا ہوگا؟ اس پر کل، پرسوں ترسوں، اس کے علاوہ آج کی مجلس کے علاوہ 3 مجالس ہیں، ان میں میں پوری محنت کروں گا کہ اس کو پوری طرح کور کر کے آپ کے حوالے کر دوں۔ ایک باوجود بلند صلوات دیجیے گا۔ یورپی علاقے، ان احادیث میں بڑے بڑے واقعات و حادثات کا تذکرہ، علاقوں اور اشخاص تک کے نام مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ پوری دقت کے ساتھ تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں، اور ان سب کا خلاصہ پیش کیا ہے تاکہ یہ تمام باتیں ہمارے عوام کی دسترس میں آ جائیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں اس کے عمومی ایک تصویر کھینچتا ہوں، ایک خاکہ پیش کرتا ہوں۔ احادیث شریفہ یہ بتاتی ہیں کہ علاقائی اور عالمی واقعات کے بعد امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی تحریک کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ عالمی سطح پر روم یعنی مغرب والے اور ترک یعنی ان کے بھائیوں کے درمیان جنگ ہوگی، یہاں تک کہ نوبت عالمی جنگ تک پہنچ جائے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس سے مراد روس ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی ہے۔ علاقہ اور علاقے کے حوالے سے امام مہدی کی 2 حامی خاص حکومتیں ایران اور یمن میں قائم ہوں گی۔ بہرحال آپ کے ایرانی حامی اور انصار آپ کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل حکومت قائم کریں گے۔ یہ چونکہ اسلامی حکومت ابھی انقلاب آ رہا تھا، یہ لکھی گئی ہے، حکومت قائم کریں گے۔ ظہور سے قبل 2 شخصیتیں ظاہر ہوں گی، سید خراسانی جو قائد ہوگا ایرانی قوم کا، شعیب ابن صالح جو ایرانی فوج کا کمانڈر ہوگا، کمانڈر ان چیف ہوگا۔ یہ 2 افراد ظہور مہدی کی تحریک میں بہت بڑا کردار ہوں گے۔ آپ کے یمنی انصار و مددگار آپ کے ظہور سے چند ماہ قبل انقلاب برپا کریں گے اور حجاز کے سیاسی خلا کو پر کریں گے اور ظہور مہدی کی تحریک میں بھی مدد دیں گے۔ اس سیاسی خلا کا سبب حجاز میں آل فلاں کے بیوقوف بادشاہ کا قتل ہوگا۔ بیوقوف بادشاہ سے تعبیر کیا ہے امام نے، صفی بادشاہ سے تعبیر کیا ہے امام نے، قتل ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا۔
جس کا نام عبداللہ ہوگا. صفحہ 69 عصر ظہور. حجاز، یہ ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. حجاز کے واقعات بالکل الگ سے حجاز کے اوپر گفتگو ہوگی. اس وقت صرف سارے واقعات کو ملا کے ایک مختصر خاکہ پیش کیا اور کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور حجاز کا آخری بادشاہ ہوگا. آخری بادشاہ ہوگا. امام پنجم، اب میں پوری عبارت پڑھ لوں تاکہ عبارت آپ تک پہنچ جائے. حجاز کا آخری بادشاہ ہوگا. اس کے بعد اس کے جانشین کے سلسلے میں ان لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ اختلاف ظہور امام تک جاری رہے گا. یعنی کسی کو منتخب نہیں کر پائیں گے. آگاہ ہو جائے کہ جب عبداللہ مر جائے، یہ معصوم کا ارشاد، جب عبداللہ مر جائے گا تو اس کے بعد لوگ کسی ایک پر جمع نہ ہوں گے اور یہ معاملہ بغیر آپ کے ظہور کے ختم نہ ہوگا. تو ختم نہ ہوگا. سالوں کی بادشاہت مہینوں اور دنوں کی رہ جائے گی. ابو بصیر کہتا، میں نے پوچھا کہ کیا یہ لمبا معاملہ ہوگا؟ تو امام نے جواب میں فرمایا ہرگز نہیں. اس بادشاہ کے قتل کے بعد حجاز کے قبائل میں جنگ ہوگی اور ظہور کی نشانیوں میں سے کیے ہے حرمین کے درمیان ایک واقعہ اور حادثہ پیش آئے گا. راوی کہتا، میں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دونوں حرموں یعنی مدینہ اور مکہ کے درمیان تعصب کی آگ بھٹک اٹھے گی اور فلاں کی اولاد سے فلاں شخص 15 دمبے ذبح کرے گا. آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعودی شہزاد امام کا جملہ میرا نہیں، مجھے داد دے گا. معصوم کا چاہتا دمبے، عجیب تعبیر ہے دمبے. آپ اگر اس جملے کو دیکھیں اور اس کے بعد جب ان شہزادے چلتے ہیں نا، ہاں آپ نے فرمایا دونوں حرموں کے درمیان تعصب کی آگ بھٹک اٹھے گی اور فلاں کی اولاد سے فلاں شخص، فلاں کی اولاد سے فلاں شخص 15 دمبے ذبح کرے گا. فلاں کی اولاد سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں کی اولاد سے دمبے پیدا ہو رہے تھے. دمبے سے مراد ان کی اولاد ہے جو 15 یعنی ذبح کرے گا. یعنی ایک شخص اپنے مخالف قبیلے کی 15 شخصیات، 15 لیڈر یا 15 مشہور شہزادے ذبح کرے گا. اس انداز میں ظہور امام کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، جن میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ 23 ماہ مبارک کو آپ کے نام کی آواز آسمان سے آئے گی. سیب ابن عمیرہ کا کہنا ہے کہ میں ابو جعفر منصور کے پاس تھا. اس نے بات کی ابتدا کرتے ہوئے کہا کہ اے سیب میں عمیرہ، سیب ابن عمیرہ، ضروری ہے کہ آسمان سے ندا دینے والا ایک مرد کے نام کی ندا دے جو کہ اولاد ابو طالب میں سے ہوگا. تو میں نے کہا امیر، میں آپ یعنی چمچگیری کی بھی حد ہو گئی، ظالم کی چمچگیری کی حد ہوتی ہے. کہتا ہے امیر میں تجھ پر فدا ہو جاؤں. ایک ظالم و ستمگر اور خونخوار کے سامنے آپ یہ کہتے ہیں میں آپ پر قربان ہو جاؤں. حد ہو گئی گرنے کی، انسانیت کی گرنے کی حد ہو گئی. یہ کہتا ہے میں آپ پر قربان ہو جاؤں. تو اپنے پورے خاندان کو قربان کر دے. سبحان اللہ سبحان. جی ہاں، ابو جعفر منصور تو کہتا سیب ابن عمیرہ ضروری ہے کہ آسمان سے ندا دینے والا ایک مرد کے نام کی ندا دے جو کہ اولاد ابو طالب میں سے ہوگا. تو میں نے کہا امیر میں آپ کے قربان جاؤں، کیا آپ اس کی روایت کرتے ہیں؟ آپ روایت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے کانوں نے یہ سنا. تو میں نے کہا جس کے اے امیر میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی. تو اس نے کہا ایسے یہ برحق حدیث ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم اس آواز پر لبیک کہنے والے پہلے ہوں گے، اگر ہو یہ آواز ہمارے چاچا کی اولاد میں سے ایک کے بارے میں ہو. تو میں نے کہا کیا یہ مرد فاطمہ علیہ السلام کی نسل سے ہوگا؟ تو اس نے کہا ہاں فاطمہ کی نسل سے ہی ہوگا. اور
اگر میں نے اس کو ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا، یعنی امام باقر سلام اللہ علیہ سے نہ سنا ہوتا، اور تمام روئے زمین والے مجھے اس کے بارے میں بیان کرتے تو بھی میں اسے قبول نہ کرتا۔ کون کہتا؟ منصور دیوانتی، بنو عباس کا بادشاہ۔ یعنی میری آپ کی، میرے آپ کے لیے باعث افتخار ہے، قاتل ہیں مگر میرے آپ کے امام کو معصوم مانتے معصوم مانتے ہیں۔ یہ ساری کائنات سے یہ بات سنتا اور محمد ابن علی سے نہ سنتا تو میں کبھی نہیں مانتا۔ تو اس کی نظر میں بھی کائنات ایک طرف محمد اس کی نظر میں بھی امامت وہ جس کے سامنے کائنات جھک جائے، امامت اسی منصب الہی کا نام۔ اب آپ آگے دیکھیے گا، ارشاد ہوتا ہے کہ امام یہ کہتا، منصور کہتا کہ میں نے یہ جعفر ابن محمد سے اگر نہ سنا ہوتا، ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا، اور تمام روئے زمین والے مجھے اس کے بارے میں بیان کرتے تو بھی میں اسے قبول نہ کرتا۔ لیکن اس ندائے آسمانی کے بعد حضرت امام مہدی اپنے بعض حواریوں اور مددگاروں سے رابطہ شروع کریں گے۔ یہ رابطہ خفیہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں دنیا میں بہت باتیں ہونے لگیں گی۔ لوگ آپ کے یہاں ایک دو صفحے کے بعد، چونکہ اب گفتگو میں ظاہر ہے مجھے مسائل بھی پڑھنے، 2 صفحوں کے بعد اب وہ پورا آ رہا ہے کہ فوج کتنی چلے گی، کتنے جہاز چلیں گے، اور یہ جہاز کہاں سے چلیں گے، حرکت کریں گے، امریکہ سے، یورپ سے، اسی طرح سے ایشیا میں کس کس ملک سے یہ جہاز چلیں گے، اور شام کے نزدیک جب پہنچیں گے تو ان جہازوں کا کردار کیا ہوگا، یہ وہاں پہنچ کر کیا کریں گے، اس پر پوری تفصیل ہے۔ یہاں تک میں روکتا ہوں اس اپنی گفتگو کو، اس لیے کہ چونکہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس منزل جانے سے پہلے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا نبھا کے جاؤں گا، اور اگر زندگی رہی تو یہ وعدہ پورا نبھا کے جاؤں گا۔ اب شام میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شام میں یہ جو جہاز جائیں گے، امریکہ کا نام ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہے، برطانیہ کا نام ہے، جرمنی کا نام ہے، یونان کا نام ہے، اور اسی طرح سے اٹلی کا نام ہے، یورپین ممالک کے، جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ جرنیلوں کے نام ہیں، اور کتنی فوج جائے گی، ہر فوج کے اوپر 1,00,000 فوج کے اوپر ایک جرنیل ہوگا، اور یہ کتنی فوج ہوگی، یہ جب شام جائے گی تو یہ فوج کیا کرے گی، اور اس وقت شام کی حالت، فلسطین کی حالت، اور اس وقت اسرائیل کی حالت، لبنان کی حالت، اور پھر جب سفیانی کا ساتھ دے گی، پورا یورپ مل کے ساتھ دے گا، تو اس وقت جنگ، جو عالمی جنگ ہوگی، یہ عالمی جنگ حضرت حجت کے ظہور کے بعد ہے، مگر ظہور سے پہلے یہ سب کے سب پہنچ جائیں گے وہاں، یہ پہنچ جائیں گے وہاں، اور وہاں پہنچ کر یورپ میں جس کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، آگے معصوم فرماتے ہیں جس کے گلے میں صلیب کا نشان ہے، چہرے پر سجدے کا نشان ہے، یورپ نے پالا ہے اس کو، اور پال کے اس کو بھیجیں گے، اور یہ جب جائے گا شام میں تو شام میں 3 پرچم آپس میں لڑیں گے، ایک پرچم کا رنگ سرخ ہے، ایک کا رنگ سیاہ ہے، ایک کا، تیسرے کا رنگ نہیں بتایا روایت نے، 3 پرچم ہیں، ان میں سے ایک پرچم حکومت کا ہے، دوسرا 2 پرچم حزب اختلاف کے ہیں، یہ دونوں پرچم آپس میں ٹکرائیں گے۔ پہلے تو یہ دونوں مل کے حکومت کو ختم کر دیں گے، بشار الاسد کو، اس کے بعد یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو جس کو یورپ نے خاص طور سے تربیت دے چکا ہوگا یورپ اپنے مقصد میں استعمال کے لیے، اس شخصیت کو لے کے پورا یورپ پیچھے، اس کے پیچھے چلے گا، اور جارڈن، سیریا، لبنان کا ایک حصہ، فلسطین کا ایک حصہ اس کے کنٹرول میں دے گا، اور اسے کہے گا عراق پر حملہ کرے۔ یہ عراق پر حملہ کرے گا، عراق پر حملہ کر کے 80,000، ایک روایت 70,000، دوسری روایت 90,000، تیسری روایت عراق میں قتل عام کرے گا، اور یہ پہنچے گا مولا کائنات کے روزے کو، مولا کائنات کے روزے کو کھود کے روزے کی پوری بے حرمتی کرنے کی جب کوشش کرے گا، ٹھیک اس وقت ایرانی فوج عراق میں داخل ہو چکی ہوگی، اور ٹھیک اسی وقت یمن کی فوج یمن سے عراق میں داخل ہو چکی ہوگی۔ یہاں تک آپ ذہن میں رکھیے،
اور ان جہازوں کی تفصیل کل میں نے عرض کیا، آئندہ کل میں عرض کروں گا کہ رشیا کا کردار اس میں کیا ہے، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ تقریباً 50 سے زیادہ روایتیں رشیا کے بارے میں، عجیب بات، رشیا کے بارے میں 50 سے زیادہ روایتیں، ترکیہ کے بارے میں 100 سے زیادہ روایتیں۔ آپ عجیب ہے، معصوم فرماتے ہیں ترکیہ سے شام میں ترکیہ سے داخل ہو رہے، تو آپ اس روایت کو دیکھیں، موجودہ جو ترکیہ میں افغانستان سے، پاکستان سے، چچنیا سے ترکیہ جاتے ہیں، اور ترکیہ ان کو ٹرین کر کے شام بھیج رہا ہے، اور ٹھیک اس منظر کو پوری طرح روایت نے پیش کیا کہ ترکیہ کا کیا کردار ہوگا۔ اور اب چونکہ اب ترکیہ بھی رک گیا ہے، چونکہ امریکہ سے ایران کے حالات تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے ترکیہ بھی رک گیا ہے، کیا واقعی نہیں رک جائے گا؟ کیا واقعی آپ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ کیا واقعی بشار الاسد سکون سے حکومت کریں گے؟ اگر یہ حکومت کریں گے تو کتنے دن تک، کتنے مہینے، کتنے سال، اب کتنے سال تک یہ چلیں گے؟ شام میں اب کیا ہوگا، یہ کل اور پرسوں کا عنوان ہے، اور میں انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ شام کا واقعہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ سفیانی حتمی علامات میں سے، علامات دو قسم کی، حتمی اور غیر حتمی، ضروری اور غیر ضروری۔ سفیانی ضروری علامات میں سے، سفیانی کے خروج کے بعد 9 مہینے کے بعد حضرت کا ظہور، سفیانی کے خروج کے 9 مہینے کے بعد حضرت کا ظہور، یہ تھے یہ روایات۔ جیسا ابھی آپ نے دیکھا عبداللہ کے بارے میں آپ نے خود سنا، معصوم کا جملہ آپ نے خود سنا، کیا فرمایا کہ عبداللہ کے بعد سعودی عرب میں کوئی حکومت نہیں ہوگی، یہ عبداللہ جب ختم ہوگا تو فتنہ بڑھتا جائے گا، اور سعودی عرب میں مداخلت کے لیے شام سفیانی اپنی فوج بھیجے گا سعودی عرب میں مداخلت کے لیے، تو اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ کل زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں، اب چونکہ میں نے اپنا موضوع شروع کیا ہے، آپ کی اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور اس گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا دن میں، رات میں، آدھی رات کو، دوپہر کو، جیسا کہ روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں دن ہوگا، کہیں رات ہوگی، کہیں دوپہر، کہیں صبح، تو ایسے وقت میں آسمانی آواز آئے گی۔ جب آسمانی آواز آئے گی، میں، آپ کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہماری پرسوں گفتگو ہے۔ کل شام کے حالات اور یمن کے حالات اور عراق کے حالات، ان پر کل ساری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ اب عراق میں کیا ہوگا، یہ حکومت کب تک چلے گی، جو کٹ پتلی حکومت ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ کب تک چلے گی اور کہاں تک چلے گی۔ بس آئیے، جب مولا کائنات یہ خطبہ دے رہے تھے تو جس وقت آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کا نام لائے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو یہی اسبق ابن نباتہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا، امیر المومنین کیوں رو رہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں، اسبق اس لیے روتا ہوں، میرا مہدی میں 30 سال تک رو رہا ہوں شہزادی پر، میرا مہدی ایک طویل عرصے تک روتا رہے، میرا مہدی ایک طویل عرصے تک روتا رہے۔ ہم روتے ہیں واقعات سن کے، امام زمانہ روح اللہ الفدا روتے ہیں دیکھ کر۔ امام زمانہ روح اللہ الفدا ہر شب جمعہ کربلا میں ہوتے ہیں، مفاتی کے حاشیے میں ان کی زیارت، جو شب جمعہ زیارت پڑھتے ہیں وہ پوری زیارت مفاتی کے حاشیے میں۔ تو آج میں کل مفاتی ہاتھ میں لے کے امام زمانہ روح اللہ الفدا نے جو مصائب پڑھے، بخدا اگر وہ مصائب پڑھنے آئے شاید میں اور آپ برداشت نہ کر سکتے۔ سلام ہو میرے اس غریب بابا کہ جس کی شہادت کی خبر دینے والا کوئی، سلام ہو میرا ان خواتین عصمت پر کہ
میرے جد حسین کی شہادت کے بعد جن کی چادریں چھینی گئی، سلام ہو میرے اس مظلوم پر کہ جس کی شہادت کی خبر دینے کے لیے انسان نہیں تھا، گھوڑے نے آپ کو خبر دی۔ وہ زیارت کا جملہ ہے، گھوڑے نے آپ کو خبر دی۔ سلام ہو میرے اس امام پر کہ جس کے معصوم بچے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترستے رہے۔ سلام ہو میرے اس مظلوم بابا پر کہ جس نے اپنے ہاتھوں پر اپنے ننھے سے معصوم کو لے کے قیامت تک آنے والے شیعوں کو آواز دی، شیعتی علیکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعوں کاش عاشور کے دن ہوتے ہیں، کیف استسقی لطفل تنظرونی، میں کس طرح سے اپنے معصوم کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، کاش تم دیکھ لیتے، تمہارے دل پھٹ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر بس روک کے امام زمانہ کے ان مسائل کو، اس کے بعد حضرت فرماتے سلام ہو ان سروں پر جو نیزوں پر بلند ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک جملہ میرا سلام میرے اس چاچا الفضل عباس پر ہو جو لوگوں کے نیزے پر سر بلند نہ ہو سکا، اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے سرکاروں کے سروں کو۔ آپ جانتے ہیں سارے شہداء کے سر نیزوں کے اوپر بلند تھے، میرا آپ کے آقا باپ ہمارے کا سر لوگوں کے نیزے پر نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں باندھا کیا تھا۔ امام حسین العابدین سجاد سے پوچھا گیا، مولا سارے سر شہداء کے نیزوں کے اوپر ہے، آقا عباس کا سر کیوں گھوڑے کی گردن میں؟ تو آقا زین العابدین طرف کے روتے ہوئے کہتے ہیں میرے چاچا نہیں دیکھ سکتے میرے پھوپھیوں کو بغیر چادر کے، نہیں دیکھ سکتے۔ ظالم نے کئی دفعہ کوشش کی نیزے پر بلند کرنے کی، مگر میرے چاچا کا سر گر جاتا ہے، یہ بلند نہیں کر سکتے۔ عباس ارباب آقا، اے آقا ابوالفضل عباس، آپ تو نہیں دیکھ سکتے، مگر میرے آقا زین العابدین اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، بس 2 جملے اس کے بعد اجتماع سے دعا۔ زندان کوفہ ہے، زندان کوفہ ہے، نصف شب ہے، 14ویں شب ہے محرم کی، شہزادی زینب نماز شب کے لیے، جب شہزادی نماز شب کے لیے اٹھی تو آواز بیٹے سجاد صاحب ریاض الفدوس لکھتے ہیں، اور اس نے بھی روایت کو نقل کیا ہے، کہیں سے میرے آپ میں چوتھے امام کی آواز نہیں، جب شہزادی نے سید الصابرین کی آواز نہیں سنی، پوری طرح علی کا صبر، فاطمہ کی عصمت لے کے چلنے والی زینب اب دیوار زندان کے ساتھ کھڑی، نجف کا رخ کیا، نجف کا رخ کیا، بابا ایک سجاد بابا میں اکیلی تمام یتیم بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، بابا میں نہیں کر سکتی، بابا شہزادی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کے نجف کا رخ کر کے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا در زندان کھلا، شہزادی نے دروازے کا رخ کیا، دیکھا زین العابدین داخل ہوئے، آگے بڑھ کے کہا میرے لال کہاں گئے تھے؟ کہا وہ کہ اپنا بابا کو دفنانے لے گیا۔ میرے لال کیا تو نے تنہا دفنایا میرے حسین کو؟ پھر اپنا جب میں گیا تو ظاہر ہے میں نے دیکھا 2 خواتین ہیں جو میرے بابا پر رو رہی ہیں، مجھے دیکھ کے جب جانے لگی تو میں نے آواز میری ماں بہنوں سے جاؤ میں انہیں کا وارث ہوں، جاؤ میری مدد کرو۔ میں جب قریب پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا، پھوپھی اماں ضعیف بلوغ خواتین جن کے باپ سبز ہو گئے تھے، سروں پر خاک ڈال ڈال کے چہروں کو نوچ نوچ کے رو رہی تھی۔ میں جب قریب پہنچا تو ایک ضعیف بلوغ خاتون چپن اندر، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام علی ہے، میرے بابا حسین ہے۔ تو اس ضعیف خاتون نے دونوں ہاتھ تمانچے مارے اپنے منہ پر، کہا بے شک یہ حسین ہے، اسی لیے تو ہم روتی ہے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں، میں نے اس سے کہا تم نے کیسے پہچانا میرے بابا کو؟ انسان چہرے سے پہچانا جاتا، ساتھ تو تھا نہیں، کیسے پہچانا؟ کہا علی 11 محرم کو ہم یہاں سے گزر رہے تھے، شام کا وقت تھا، ہم نے دیکھا یہاں کوئی خاتون رو رہی ہے،
اب اس خاتون کو تلاش کر رہے وہ مل کے نہیں دے رہی، مگر صرف آواز آتی ہے حسین تمہاری ماں آئی ہے میرے لال۔ خاتون نہیں نظر آتی مجھے ہمیں۔ امام شہزادی نے جب یہ جملہ کہا شہزادی زینب کو اماں کے لیے زمین پر بیٹھ گئی، کہا بیٹی سجاد اس کے بعد کیا ہوگا؟ مفتی اماں ان خواتین سے میں نے کہا میری مدد کرو میرے بابا کو دفنانے میں۔ ان کے ہاتھ میں چٹائی تھی، چٹائی پر جنازے کو رکھا، ان کی مدد سے جنازہ قبر کے کنارے لے کے گیا، مگر مفتی اماں اب میں قبر میں اترتا تو اوپر سے دینے والا کوئی نہیں، اب میں جب دیتا ہوں تو قبر میں لینے والا شہزادی نے کہا بیٹے سجاد میں کس نے مدد کی؟ کہا مفتی اماں نظر کر کے میرے آواز دے دادا جی میری مدد کیجیے میرے بابا کو دفنانے۔ شہزادی نے پوچھا بیٹی سجاد سے کیا ہوا؟ کہا مفتی اماں ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی نہیں میرے نور نظر حسین آ جا۔ میں نے جب قبر کی طرف پلٹ کے دیکھا تو دو ہاتھ نکلے تھے۔ شہزادی نے پوچھا بیٹی سجاد کیا یہ دونوں ہاتھ میرے بابا جی کے تھے؟ میرے چوتھے گاؤں فرماتے نہیں بخدا مجھے اماں دادا جی کے نہیں تھے، یہ میری دادی فاطمہ کے ساتھ تھے۔